الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد فأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور فصعق ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر سی 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبہ میں سورہ قاف کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ 26ویں پارے میں ہے، قاف والقرآن المجید۔ اب ہم چونکہ عربی سے واقف کم ہیں، اس لیے ہم پھر اردو خطبہ میں مسائل یا شریعت کی بس باتیں جو ہیں ان کو بیان کر کے وقت کو قیمتی بنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو درس تقریر نہ بھی کیا جائے تو قرآن کی آیات سے ہی نصیحت مل جاتی تھی۔ اب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم جانتے ہیں جو اس کے جی میں وسوسے اٹھتے ہیں، جو خیالات اٹھتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بندے کی رگ گردن سے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انسان بولتا ہے، جو حرکت کرتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، نیکی لکھنے والا اور جرم لکھنے والا۔ فرمایا وہ اتنے تیز ہیں کہ جیسے ہی آدمی کی گفتگو ختم ہوتی ہے وہ لکھ چکے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کا آنا، سکرات کا لگنا، روح کا نکلنا یہ بالکل حق ہے۔ ذالک ما کنت منہ تحید، جب یہ موت آ رہی ہوگی اس وقت فرشتے کہیں گے یہی وہ موت تھی جس سے تو بھاگتا تھا، اب آ رہی ہے۔ اور آگے فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، ذالک یوم الوعید، یہ وہ دن تھا جس کا پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ دن آنا ہے، قیامت برپا ہوگی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور قیامت کے دن ہر بندے کو فرشتے گھانپ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک فرشتے کا نام سائق ہے اور دوسرے کا نام شہید ہے۔ ایک نے پوری زندگی کی مثل فائل ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، جیسے جج کے سامنے
تھانے دار پیش ہوتا ہے، ASI پیش ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی عدالت اسے پکڑ لے، اس کا یہ جرم ہے، عدالت چھوڑ دے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو یہ فرشتہ ریکارڈ لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور دوسرا فرشتہ جو ہے وہ گواہ بن جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورت میں قیامت کا ذکر کیا ہے، میں نے مختصر سی جھلکی آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ کوئی عمل کتنا خوبصورت کہو، مجھے اچھا لگتا ہو، میرے من کو بھا جائے، تب بھی وہ دین نہیں ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں دیکھنا ضروری ہیں کہ وہ عمل قرآن میں ہے، اللہ نے کہا ہے، دوسرا حدیث میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں وہ ثابت ہے، تیسرا اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو وہ باتیں جو سمجھائی ہیں، کیا وہ صحابہ نے وہ باتیں آگے بیان کی ہیں، وہ بھی اس پر عامل تھے۔ اگر یہ 3 موقعوں پر آپ کو کوئی عمل ثابت ہو جائے تو اسے بخوشی کر لیں، وہ دین ہے۔ اگر وہاں موجود نہ ہو تو پھر اللہ کے ہاں وہ دین نہیں ہے، بلکہ بے دینی لکھی جائے گی، وہ بدعت لکھی جائے گی۔ تو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطیعوا الرسول، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد ہونے سے بچاؤ، یعنی جو عمل اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق اور حدود کے اندر ہوگا وہ تو اللہ قبول فرمائے گا، اور جو عمل اس سے ہٹ کر ہوگا اللہ فرماتے ہیں عمل برباد ہو جائے گا۔ تو اس لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ تو پیغمبر کی مخالفت سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ میں نے یہ باتیں، یہ تمہید چھوٹی سی کیوں باندھی ہے؟ اس لیے کہ آج کل کرونا وائرس کے خوف سے رات کو 9 بجے کے بعد مساجد میں اور گھروں میں لوگ اذانیں دے رہے ہیں۔ یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا ثابت نہیں ہے۔ دیکھیں 5 اذانیں روزانہ ہو رہی تھی تو کرونا تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، 6ٹھی اذان دینے سے وہ کیسے بھاگ جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روایتیں محدثین نے ضعیف سے بھی زیادہ نیچے درجے میں، یعنی بہت کمزور درجے میں ان کو کتابوں میں لکھا ہے، جیسے ابن حجر اسقلانی، امام ذہبی اور اس سے اوپر امام سیوطی، یہ انہوں نے، اور موضوعات کبیر، یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ضعیف اور من گھڑت حدیثوں کو لکھا گیا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کسی مولوی نے یہ بات چلا دی ہے، عوام نے پوچھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، سنت کی حدیث کی پرکھ نہیں کی ہے، وہ اذانیں دینا شروع ہو گئے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، پہلے 7 اپریل تک اس کا پیریڈ گورنمنٹ نے دیا تھا، اب گورنمنٹ نے 7 دن اور بڑھا دیے ہیں، اب 14 تاریخ تک یہ پیریڈ آگے بڑھ گیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے طریقے پر ہی سلامتیاں ملیں گی، رحمتیں اور برکتیں ملیں گی۔ اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے میں الٹا عذاب آئے گا، بے برکتی ہوگی، سلامتیاں اٹھ جائیں گی اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ محدثین کا ایک قول یاد کر لیں، وہ کہتے ہیں جب سنت کی جگہ پر آپ کوئی نیا کام کریں گے، بدعت والا عمل کریں گے، سنت غائب ہو جائے گی۔ یہ جو ہم بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں نا، یہ بھی حدیث سندن ضعیف ہے۔ اذان صرف نماز کے لیے ہی دی جاتی ہے۔ اب دیکھیں عید کی نماز ہے کوئی، جنازہ نماز ہے کوئی اذان؟ عید کی نماز سے پہلے کوئی ہے اذان؟ کوئی اذان نہیں ہے۔ تو بھائیوں، جو اذانیں سنت سے ثابت ہیں وہ 5 نمازوں کے لیے اور تہجد 6ٹھی نماز کے لیے ثابت ہے۔ تو اس لیے جو مولوی یہ کہہ رہے ہیں آپ ان سے دلیل لیں گے تو دلیل پیش نہیں کریں گے، کیونکہ حدیثیں ضعیف درجے کی ہیں۔ اس لیے سنت پر عمل کرنے سے ہی برکت ملتی ہے، سنت کی مخالفت کرنے سے ایک تو سنت اٹھ جاتی ہے، دوسرا عذاب آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو ایک میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی، اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں جو رواج کے مطابق جو ہمارا معاشرہ کلچر بن گیا ہے، وہ غذائیں کھاتے ہیں ہم جو مزاجن ٹھنڈی ہیں، جس سے خون گاڑھا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں خون، صالح خون، ریڈ سیل کم بنتے ہیں، بلغم، ریشہ، کچا خون بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کو قبض ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے، بلڈ پریشر ہوتا ہے،
خون گاڑھا ہونے سے پھوڑے، پھنسیاں، خارش، اور جس کو ہم کہتے ہیں نا جی الرجی ہو گئی ہے، اس قسم کے مرض پیدا ہوتے ہیں۔ خون پتلا کرنے والی خوراکیں اب دنیا میں ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں۔ ڈالڈا گھی کے ساتھ ہر چیز پکاتے ہیں میرے بھائیوں، نان، چاول، مال پوڑے، دودھ، بیکری، دہی، لسی، کھیرا، گاجر، مولی، کینو، یہ سب ٹھنڈی مزاج کی چیزیں ہیں۔ اس لیے میں آپ کو قہوہ بتا دیتا ہوں، اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کر لیں، اور وہ ہے کلونجی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے علاوہ کلونجی میں اللہ نے ہر طرح کی شفا رکھ دی ہے۔ تو ادرک کھجور کے برابر، سونف یہ آپ نے چائے والا چمچہ بھر کے ڈالنا ہے، اور جیرا چائے والا چمچہ بھر کے ڈالنا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اجوائن کے 7 یا 10 دانے، کلونجی کے 7 یا 10 دانے گن کر آپ ڈال دیں۔ 1 کپ کا قہوہ ہے، اگر ڈبل کپ بنائیں، 3 بنائیں تو یہی چیز مقدار کو بڑھا دیں۔ یہ آپ صبح بھی پئیں، شام بھی پئیں، انشاءاللہ آپ کو نزلہ، زکام، گلے کا مسئلہ، پھیپھڑے کا مسئلہ، کھانسی کا مسئلہ، ریشہ بلغم کی زیادتی، یہ سب خشک ہو جائے گا۔ اور یہ ایک نیچرلی اینٹی بائیوٹک ہے اور مفید چیز ہے۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کو شکایت نہیں آئے گی۔ جیسے آپ یہ کپڑا منہ پہ رکھ کے ماسک لگا کے پھر رہے ہیں، آپ بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں، وضو وغیرہ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ قہوہ بھی استعمال کریں۔ اور فارغ اوقات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ بقرہ، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کریں۔ صبح کو بھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، یہ تسبیح کرنی ہے۔ پھر 100 دفعہ اگلی تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 100 صبح، 100 شام۔ پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صرف اتنا درود شریف مختصر ہے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے۔ یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں، گناہوں کی استغفار کی تسبیح میں دعا کر رہے ہیں۔ اور گناہوں کی بخشش کا ایک اور طریقہ بھی ہے، توبہ کا دوسرا انداز بھی ہے۔ جس کا مال کھایا ہے اسے واپس کر دیں، جس کا دل دکھایا ہے اس کے دل کو مرہم لگا دیں، معافی مانگ لیں، جس کا غصب کیا ہے اس کو لوٹا دیں۔ یہ استغفار اللہ سے اپیل ہے، توبہ اس کا عملی طریقہ ہے کہ اللہ یہ میں نے واپس کر دیا ہے، یہ میں نے لوٹا دیا ہے، اللہ اب تو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان دنوں میں تسبیحات، نوافل، نماز، قرآن، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے۔ یہ جینون ہے یا نہیں ہے، بہرحال مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت ڈالی ہے اس کو رب ہی ٹالے گا، آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہ اگر مشکل کو تو آسانی میں بدلے تو بدل سکتا ہے، اور وہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، اگر تو نہ بدلے تو مشکل اور زیادہ سنگین اور سخت مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اعمال صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اچھے نیک صالح عمل کی توفیق دے۔ یا اللہ گناہ، نافرمانی اور بغاوت والے کاموں سے اللہ ہمیں اجتناب کی توفیق دے دے۔ اللہ تو ہمیں توفیق ہی نہ دے، گناہ کرنے کی ہمیں توفیق ہی نہ دے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو جو فوت ہو گئے ہیں، عمل صالح کرنے والے نیک لوگ، موحدین، مرد اور عورتیں، اللہ سب کی بخشش فرما۔ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا جا حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اور وہاں پہ رون کے اللہ دوبارہ بحال فرما دے۔ یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. یا اللہ ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے قاری، مجتہد، مفسرین اور محدثین اور علماء، اللہ سب کی حفاظت فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ ہر قسم کے شر اور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ آسمان سے ہمارے لیے سلامتی اور رحمت کے فیصلے فرما. اللہ بربادی کے فیصلے نہ فرما. بیماروں کو تندرستی، صحت، توانائی عطا فرما. یا اللہ کمزوروں کی مدد فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.